بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیوب اردو کی معزز ناظرین، السلام علیکم۔ سلطان جلال الدین وہ جوان مرد ہے کہ جس نے منگولیا سے اٹھنے والے تتاری سیلاب کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منظم ہونے والی تتاری وحشی قبائل اس وقت کی آباد دنیا کے تقریباً آدھے حصے کو متاثر کر گئے۔ وسط ایشیا میں دو بڑے تاریخی اور مشہور دریا بہتے ہیں جسے دریائے آمو اور دریائے سیہو کہتے ہیں۔ ان دونوں دریاؤں کے درمیانی علاقے کو ماوراء النہر کہتے ہیں۔ سمرقند، کوکند، بخارا اور ترمز جیسے مشہور تاریخی شہر اسی علاقے میں واقع ہیں۔ اسی دریائے آمو کے کنارے موجودہ ازبکستان میں ارگنج نام کا شہر بھی آباد ہے۔ یہی ارگنج سلطنت خوارزم کا دارالحکومت تھا۔ سلطنت خوارزم کی تاریخ سکندر اعظم سے بھی تقریباً 1000 سال پرانی ہے، یعنی خوارزم شاہ کا لقب سکندر اعظم سے بھی قریباً 1000 برس قدیم ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل ٹیوب اردو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ ٹیوب اردو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ زمانہ اسلام میں امی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے سپہ سالار فاتح ترکستان قتیبہ بن مسلم باہلی رحمہ اللہ کے ہاتھوں سلطنت خوارزم اسلامی مملکت میں شامل ہوئی۔ خوارزم کے حکمران خلافت اسلامیہ کے صوبے دار یا گورنر کی حیثیت رکھتے تھے۔ امیوں کے بعد سلطنت خوارزم عباسیوں کے ماتحت آ گئی۔ عباسیوں کے دور زوال میں جب بغداد کا خلیفہ کمزور ہو گیا اور مملکت اسلامیہ کے علاقے یکے بعد دیگرے خود مختاری کا اعلان کرنے لگے تو خوارزم شاہ نے بھی اپنے خود مختار حیثیت کا اعلان کر دیا۔ بغداد کی مرکزیت سے الگ ہو جانے کے بعد خوارزم کے حکمرانوں نے آس پاس کے علاقے فتح کرنا شروع کر دیے۔ خلافت عباسیہ کے علاقے جو مرکز کمزور ہونے کے سبب آزاد ہو گئے تھے وہ رفتہ رفتہ سلطنت خوارزم میں شامل ہوتے گئے۔ خوارزم کی سرحدیں وسیع ہوتی چلی گئی اور آخر کار 1200 سن عیسوی میں سلطان علاء الدین محمد شاہ کے خوارزم شاہ بن جانے کے بعد سلطنت خوارزم کی سرحدیں تیزی سے وسیع ہونے لگی۔ ماوراء النہر کے اکثر علاقے جن میں سمرقند، بخارا، کوکند، ترمز، بلخ، تاشقند اور فرغانہ وغیرہ شامل تھے اور گنج کی سلطنت کے اندر آ گئے۔ علاء الدین محمد خوارزم شاہ نے ترکان خطا کے خلاف عظیم کامیابی حاصل کی۔ اس طرح سلجوقی ترکوں کی مقبوضات بھی خوارزم شاہ کے پاس آ گئی۔ ادھر افغانستان کی غوری سلطنت کا سلطان شہاب الدین غوری اسماعیلی باطنی فرقہ حسن بن صباح کے فدائیوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ اس طرح غوری سلطنت انتشار کا شکار ہو گئی اور پھر خوارزم شاہ نے افغانستان پر حملہ کر کے غوری سلطنت پر بھی قبضہ کر لیا۔ پاکستان کے سرحدی علاقوں تک خوارزم شاہ کی مملکت پہنچ گئی۔ اسی طرح موجودہ سرحدی اعتبار سے سلطنت خوارزم اپنے زمانہ عروج میں موجودہ ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، افغانستان، ایران اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان کے کچھ حصے پر محیط تھی۔ ضلع اٹک میں دریائے سندھ کے کنارے ایک علاقہ ہے جسے باغ نیلاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نیلاب کے ایک طرف تو دریائے سندھ کا ساحل ہے اور دوسری طرف پہاڑی سلسلہ ہے۔ قریب ہی دریائے کابل اور دریائے سندھ کا سنگم ہوتا ہے۔ پہاڑی سلسلے اور ساحل کے درمیان وسیع و عریض میدان ہے۔ نیلاب اسی میدان کا تاریخی نام ہے۔ 24 نومبر سن 1221 عیسوی کو بروز بدھ دن کا آخری پہر ہے۔ نیلاب کا میدان لاشوں سے اٹا پڑا ہے۔ ہر سمت انسانی اعضاء ڈھیریوں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ زخمیوں کی آہ و بکا سے کان پڑی آوازیں سننا دشوار ہیں۔ آسمان پر منڈلاتے گدوں کے غول جگہ جگہ گھومتے بغیر سواروں کے گھوڑوں کے جن کے سوار قتل ہو چکے ہیں۔ بکھری ہوئی شمشیریں اور ڈالیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم الشان معرکہ آج اس میدان میں پیش آیا ہے۔ یہ معرکہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ ساحل کے ساتھ جہاں پہاڑی سلسلہ ختم ہوتا ہے وہاں اب بھی شمشیریں میان سے باہر ہیں۔ گھوڑے پر سوار ایک آہن پوش جوان مرد اب بھی دشمن سے مد مقابل ہے۔ شمشیر زنی کا مقابلہ جاری ہے۔ سوار اگرچہ مکمل طور پر جنگی لباس میں ہے مگر اس کی وجاہت دلیری اور اس کے گرد موجود حفاظتی دستہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ سوار اپنے لشکر کا سالار ہے۔ دفعتاً قریب موجود خیموں میں سے ایک عورت نکل کر چلاتی ہے، جلال جلال تجھے اللہ کا واسطہ ہمیں قتل کر دے، جلال ہمیں تتاریوں کی قید سے بچا لے۔ یہ سالار سلطان جلال الدین خوارزم شاہ ہے۔ صدیوں پرانی سلطنت
خوارزم کا سلطان جو کئی سال سے تتاریوں سے نبرد آزما ہے۔ جلال الدین نے کئی دفعہ تتاریوں کے لشکر کو شکست سے دوچار کیا، مگر اس دفعہ تتاریوں کا سالار چنگیز خان بذات خود اس کا مد مقابل ہے۔ چنگیز خان صحرائے گوبی سے یلغار کرتا اور سلطان جلال الدین کا تعاقب کرتا دریائے سندھ کے کنارے اس وقت سلطان سے برسر پیکار ہے۔ جب شاہی خیمہ سے پھر اس عورت کی صدا آتی ہے، یہ خاتون سلطان کی والدہ ہے اور خیمہ میں سلطان کی ازواج اور شاہی خاندان کی دیگر عورتیں اور بچے ہیں۔ انہیں نظر آ رہا ہے کہ سلطان جلال الدین کو شکست ہو چکی ہے اور وہ مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ تتاریوں سے زیادہ دیر تک نہیں لڑ سکتا۔ شاہی خواتین چنگیز خان کی قید میں جانے سے مر جانا زیادہ بہتر سمجھتی ہیں۔ سلطان ششوپن میں مبتلا ہے کہ خونی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے وہ کس طرح موت سے ہمکنار کرے۔ سلطنت کے محافظ سپاہیوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے اور تتاریوں کا گھیرا تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ سامنے ہی ظلم اور ستم کا نشان بنا چنگیز خان موجود ہے اور وہ اس آخری معرکہ آرائی کو دلچسپی سے دیکھ رہا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ سلطان کو زندہ گرفتار کیا جائے، اسی لیے تتاری سپاہی سلطان کو تکا کر گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ شاہی خیمہ سے سلطان کی والدہ کی صدا ایک دفعہ پھر بلند ہوتی ہے۔ اس دفعہ سلطان جلال الدین فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ شاہی خیموں کی طرف بڑھتا ہے اور پھر تاریخ ایک عجیب منظر دیکھتی ہے۔ سلطان شاہی خواتین کو، جس میں اس کی والدہ اور بیویاں شامل ہیں، یکی بعد دیگرے دریائے سندھ کی موجوں کو سپرد کر دیتا ہے۔ اہل و عیال سے بے پرواہ ہو کر سلطان ایک بار پھر تتاریوں کی افواج سے نبرد آزما ہو جاتا ہے۔ اس کی ساتھیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ تتاری سپاہی کا گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ سلطان کے پیچھے دریائے سندھ کی موجیں اپنی جولانی دکھا رہی ہے۔ سامنے کی طرف سے تتاریوں کا لشکر سیلاب کے مانند بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ سلطان لبے دریا چٹانوں کی بلندی پر چڑھ جاتا ہے۔ چنگیز خان کا منشی عطاء الملک الجوینی لکھتا ہے کہ اس مقام پر دریا کی گہرائی بہت زیادہ تھی۔ چٹان پر موجود جلال الدین اپنا تکا ماندہ گھوڑا تبدیل کرتا ہے۔ تیر اندازوں سے محفوظ رہنے کے لیے ڈال کمر پر لٹکا لیتا ہے۔ نیزہ، ترکش اور کمان ساتھ لیتا ہے۔ ایک مسکراتی نگاہ چنگیز خان کی طرف ڈالتا ہے جو سلطان کو زندہ گرفتار کرنے کی فکر میں ہے۔ اس سے پہلے کہ چنگیز خان سلطان کا ارادہ بانپ لے، سلطان گھوڑے کو چابک رسید کرتے ہوئے خطرناک بلندی سے دریائے سندھ کی سرکش اور تیز و تند موجوں میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ موجوں میں گردار آواز پیدا ہوتی ہے، پانی کئی فٹ اوپر اچھلتا ہے۔ چند ثانیوں کے لیے سلطان پانی میں غائب ہو جاتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے سلطان جلال الدین گھوڑے کی پشت سے چمٹا نظر آتا ہے۔ نومبر کا مہینہ ہے، دریا کا پانی یخ بستا ہے، اوپر سے سلطان کا جسم زخموں سے چور ہے، مگر سلطان کمال ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھوڑے کی پشت سے چمٹا رہتا ہے۔ وفادار گھوڑا اپنے سوار کو لے کر تیرتے ہوئے کنارے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پانی کی لہریں کبھی اسے ساحل کے قریب کر دیتی ہے تو کبھی دور کر دیتی ہے۔ لہروں سے لڑتے ہوئے آخرکار سلطان کا گھوڑا دوسرے کنارے پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کنارے پر پہنچ کر سلطان اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیتا ہے اور ایک نگاہ دوسرے کنارے پر موجود فاتح مگر بے بس چنگیز خان کے چہرے پر ڈالتے ہوئے ایک کہکہا بلند کرتا ہے۔ وہ چنگیز خان جس کا نام ظلم و ستم کی علامت ہے، جس کے کان چیخے اور آہیں سننے کے عادی ہیں، وہ جس سلطان کی موت کی تمنا لیے درِ سندھ تک کا سفر طے کر کے آیا ہے، وہ سلطان اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کہکہا لگا رہا ہے۔ عجیب منظر ہے۔ انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنانے کا شوقین چنگیز خان شاید اس سے پہلے اتنا بے بس کبھی نہ ہوا ہو۔ جنگ جیت کر بھی وہ سلطان پر قابو پانے میں ناکام رہا ہے اور سلطان دریا کے دوسرے کنارے پر بیٹا کہکہا لگا رہا ہے۔ چنگیز خان کے منہ سے بساختہ نکلتا ہے، بیٹا ہو تو ایسا ہو، وہ باپ بڑا خوش قسمت ہے کہ جس کا بیٹا اتنا بہادر ہے۔ چنگیز خان کے یہ جملے اس کے منشی الجوینی اور علامہ ابن خلدون نے اپنے تصنیف میں قلم بند کیے ہیں۔ چند جوشیلے سردار چنگیز خان سے تیر کر دریا عبور کرنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، مگر دریا کی تیزی دیکھتے ہوئے چنگیز خان انہیں منع کر دیتا ہے۔ تتاریوں کے خلاف جلال الدین کی جدوجہد 10 سال تک جاری رہی۔ چنگیز خان کا اسی دوران انتقال ہو گیا، مگر اس کے جان نشین نے مسلمانوں کے خلاف بربادی کا سلسلہ جاری رکھا، جو بڑھتے بڑھتے ایران کے شہر قم تک پہنچ گیا۔ عالم اسلام کے خلاف تتاریوں کی دست درازیاں جاری رہیں اور جلال الدین تنہا اس سیلاب بلاخیز کے آگے باندھتا رہا۔ اس نے کئی دفعہ تتاریوں کے خلاف اتحاد بنانے کے لیے خطے کی دیگر مسلم حکمرانوں کی منت سماجت کی۔ بغداد کے خلیفہ ناصر کو ساتھ ملانے کے لیے وہ خود بغداد جا پہنچا، مگر بجائے
بجائے مدد کرنے خلیفہ بغداد نے جلال الدین کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ درباری سازش اور اپنوں کی غداریوں سے جلال الدین کمزور ہوتا چلا گیا۔ آخرکار 1231 سن عیسوی میں تتاریوں کے خلاف 10 سالہ جدوجہد کر کے یہ عظیم مجاہد خاموشی سے سب کو چھوڑ چھاڑ کر ویرانیوں میں بیس بدل کر روپوش ہو گیا۔ کئی سال تک یہ افواہ پھیلی رہی کہ وہ کسی نامعلوم جگہ پر تتاریوں کے خلاف منظم ہو رہا ہے اور تتاری اس کی بو سونگتے رہے، مگر جلال الدین پھر دوبارہ کسی کو نظر نہیں آیا۔ بعد میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر دیا اور بغداد کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی نئی داستان رقم کی۔ اس طرح خلیفہ بغداد کی سازش اپنے انجام کو پہنچی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل ٹیوب اردو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ ٹیوب اردو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔